Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most bounteous and merciful. Dear students, Assalamu alaikum. Students, ہم پڑھ رہے تھے فرسٹ ایئر انگلش کی بک فرسٹ کا تھرڈ چیپٹر جس کا ٹائٹل ہے ڈارک زیور اینڈ گولڈن آئی. یہ بیٹا ہم ہاف چیپٹر اس کا کمپلیٹ کر چکے تھے, ٹرانسلیشن ہم نے کر لی تھی, امید ہے آپ تیار کر چکے ہوں گے. نیکسٹ ہم نے بیٹا اسٹارٹ کرنا ہے. جلدی سے اپنی بکس اوپن کریں تاکہ ہم نیکسٹ جو ہے اس کی ٹرانسلیشن سٹارٹ کر سکیں. اور اتنی دیر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم جو ہے پڑھ کیا چکے تھے. بیٹا ہم پڑھ رہے تھے کہ مریخ پہ جو ہے وہ کچھ لوگ, زمین کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں, مگر وہ وہاں پہ جا کے بہت پریشان ہیں. کچھ جو ہے وہ وہاں رکنا چاہتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ واپس آنا چاہتے ہیں. جو رکنا چاہتے ہیں وہ کیوں رکنا چاہتے ہیں؟ وہ اس چیز سے خوف زدہ ہیں کہ زمین پر جنگ لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے سب کچھ تباہ ہو جائے گا, تو اس لیے وہ وہاں پہ رکنا چاہتے ہیں. مگر کچھ لوگ جو واپس آنا چاہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ڈرے ہوئے ہیں وہاں کی آب و ہوا سے کہ وہاں کی آب و ہوا جو ہے وہ ہر چیز کو تہس نہس کر رہی ہے. اس سے گھر جو ہیں وہ تباہ ہو گئے, ان کی جو فزیکل کنڈیشن ہے وہ خراب ہو گئی, اور جو لوگ ہیں وہاں کی ان کی فزیکل اپیئرنس جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. ان کی آئیز یلو ہوتی جا رہی ہیں, ان کے کلرز جو ہیں وہ ڈارک ہوتے جا رہے ہیں, وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. اور اس میں ہم نے پڑھا کہ ہیری جو ہے وہ جاتے ہیں قصبے میں, وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہیری ان کو کہتے ہیں کہ احمقو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تم نے یہ نیوز نہیں سنی ہے کہ زمین پر نیو یارک پر ایٹم بام جو ہے وہ گرایا گیا ہے اور جس کی وجہ سے راکٹ بھی تباہ ہو گئے ہیں اور اب یہاں پہ کوئی راکٹ نہیں آئے گا؟ کیا تم لوگوں نے یہ خبر سنی ہے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے سنی ہے, مگر وہ اس کی بات کو کہوں میں اڑا دیتے ہیں. اور پھر یہ انہیں کہتا ہے کہ تمہیں کچھ کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ کہتا ہے کہ میں ایک راکٹ تعمیر کروں گا اور راکٹ تعمیر کر کر میں واپس زمین پر چلا جائیں گے ہم. مگر وہ لوگ جو ہیں وہ اس کی بات کو مذاق میں لیتے ہیں. یہ وہاں پہ بیٹھے لوگوں میں سے ایک سے مخاطب ہوتا ہے جس کا نام سیم ہے. سیم کو کہتا ہے کہ سیم کیا تم میری مدد کرو گے راکٹ بنانے میں؟ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس میٹل موجود ہے, دھات موجود ہے, کیونکہ اس کی میٹلز کی شاپ ہے. تو وہ کہتا ہے میں تمہیں جتنی بھی میٹل ہے یہ میٹل دے سکتا ہوں اور بلو پرنٹس یعنی نقشہ جات جو ہے فراہم کر سکتا ہوں. یہ میٹل تمہیں $500 میں دوں گا. مگر یہ اس کو ایک اور بات بھی ساتھ کہتا ہے کہ اگر تمہیں اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو خوش آمدید, مگر ایک بات جو اس کو ساتھ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم اس میٹل کے ساتھ کام کر سکتے ہو, اپنا ایک مناسب اچھا راکٹ تعمیر کر سکتے ہو, اس کے قابل ہو جاؤ گے. اگر تم تنہا کام کرو تو تقریباً 30 سالوں میں یہ کام کمپلیٹ کر لو گے. اور دوسرے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ راکٹ بنانے کی باتیں ہو رہی تھیں. وہیں پہ یہ سیم سے مخاطب ہوتا ہے ہیری اور اسے کہتا ہے کہ سیم کہ تمہاری آنکھوں کا رنگ تو سرمئی ہوا کرتا تھا مگر یہ زرد کیوں ہو گئی ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ واقعی ایسا ہے, مجھے تو نہیں لگتا. وہ اس نے بتایا ہیری نے کہ ہاں تمہاری آنکھیں زرد ہو چکی ہیں. اس نے کہا تم ٹھیک کہتے ہوگے, ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو کہ میری آنکھیں زرد ہو چکی ہوں. مگر سیم پھر آگے جو ہے مخاطب ہوتا ہے ہیری سے. ہیری کو کہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں کا رنگ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میری آنکھوں کا رنگ نیلا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ کیا واقعی ہی تمہاری آنکھوں کا رنگ نیلا ہے؟ دیکھو تو ذرا چیک کرو. وہاں پہ ہیری جو ہے وہ اس کو ایک چھوٹا مرر جو ہے وہ دیتا ہے, پاکٹ مرر, تاکہ یہ چیک کرے کہ اس کی آنکھوں کا رنگ اب کیا ہو چکا ہے. یہاں تک بیٹا ہم پڑھ چکے تھے. اس سے آگے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے. امید ہے آپ نے اپنی کتابیں کھول لی ہوں گی. تو یہاں سے بیٹا ہم سٹارٹ کریں گے. پیج نمبر بیٹا 21. جی ہیئر یو آر, تم یہاں ہو. ہیری, سیم ہینڈڈ ہم آ پاکٹ مرر. سیم نے اسے جیبی آئینہ پکڑایا. ہینڈڈ پکڑایا, ہم آ پاکٹ مرر اسے ایک جیبی آئینہ. جیبی آئینہ اسے پکڑاتا ہے سیم. ٹیک آ لک,
at yourself, تم اپنے آپ کا جائزہ لو. Take a look, جائزہ لینا کہ تم اپنے آپ کا جائزہ لو. Mr. Bittering hesitated, Mr. Bittering ہچکچایا, and then raised the mirror to his face, پھر اس نے آئینہ بلند کیا اپنے چہرے کے برابر. There were little, وہاں پہ چھوٹے, very dim اور بہت ہی مدھم flecks, نشانات تھے, of new gold captured, سنہری نشانات, in the blue of his eyes, اس کی آنکھوں کے نیلے رنگ میں, یعنی اس کی آنکھوں کے نیلے رنگ میں نئے سنہری رنگ کے نشانات موجود تھے. Now look what you have done, اب دیکھو تم نے کیا کیا ہے. said Sam a moment later, سیم نے کچھ لمحے بعد کہا. You have broken my mirror, تم نے میرا آئینہ توڑ دیا ہے. Harry Bittering moved into the metal shop, Harry Bittering دھات کی دکان میں چلا گیا, and began to build a rocket, اور اس نے ایک راکٹ تعمیر کرنا شروع کیا. Men stood, آدمی کھڑے ہو گئے, in the open door, کھلے دروازے میں, آدمی کھلے دروازے میں کھڑے ہو گئے, and talked and joked without raising their voices, اور وہ باتیں کرنے لگے اور مذاق کرنے لگے اپنی آوازوں کو بلند کیے بغیر. Once in a while, ایک بار تھوڑی دیر کے لیے, they gave him a hand, انہوں نے اس کی مدد کی. To give a hand, مدد کرنا, تو یہاں پہ سیکنڈ فارم gave him a hand, انہوں نے اس کی مدد کی. On lifting something, کوئی چیز اٹھانے میں, یعنی کوئی چیز اٹھانے میں انہوں نے اس کی ایک بار جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے مدد کی. But mostly they just idled, لیکن زیادہ دیر وہ فارغ بیٹھے رہے. And watched, اور دیکھتے رہے, him, اسے, with their yellowing eyes, اپنی زرد آنکھوں کے ساتھ, اور زیادہ دیر وہ فارغ بیٹھے رہے اور دیکھتے رہے اپنی زرد آنکھوں کے ساتھ مسٹر ہیری کو. It's supper time, یہ شام کے کھانے کا وقت ہے. ہیری they said, انہوں نے کہا. سپر شام کے کھانے کو کہا جاتا ہے, تو وہ سب جو ہیں ہیری کو کہتے ہیں کہ ہیری یہ شام کے کھانے کا وقت ہے. His wife appeared, اس کی بیوی آئی, with his supper, اس کے کھانے کی, شام کے کھانے کے ساتھ, in a wicker basket. wicker یہ تیلیوں سے بنی ہوئی ٹوکری, وکر باسکٹ جو ہے یہ تیلیوں کی سے جو بنی ہوئی ٹوکری ہے اس کو کہا جاتا ہے. تو وہ ٹوکری میں شام کے کھانے کے ساتھ وہاں پہ آئی. I won't touch it, کہتا ہے میں اسے نہیں چھوؤں گا, اسے ٹچ نہیں کروں گا. He said, اس نے کہا, I will eat only food from our deep freeze, میں اپنے ڈیپ فریزر سے ہی کھانا کھاؤں گا. Food that came from the earth, وہ کھانا جو زمین سے آیا ہے. Nothing from our garden, ہمارے باغ میں سے کچھ نہیں. وہ کہتا ہے یہاں سے باغ میں سے یعنی مریخ کے ایریا میں سے میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا, میں وہی کھانا کھاؤں گا جو زمین سے آیا ہوا ہے. His wife stood watching him, اس کی بیوی کھڑی اس کو دیکھتی رہی. You can't build a rocket, تم راکٹ تعمیر نہیں کر سکتے. I worked in a shop once, ایک دفعہ میں نے ایک دکان میں کام کیا تھا. When I was 20, جب میں 20 سال کا تھا. I know metal, میں دھات کو جانتا ہوں. Once I get it started, ایک بار اگر میں نے اسے شروع کر دیا, the others will help, دوسرے میری مدد کریں گے. He said, اس نے کہا, not looking at her, اس کی طرف دیکھے بغیر. کس کی طرف؟ اپنی وائف کی طرف. اپنی وائف کی طرف دیکھے بغیر اس نے کہا, lying out the blueprints, نقشہ جات کو بچھاتے ہوئے. Harry, she said helplessly, اس نے مایوسی سے کہا, we have got to get away, ہمیں ضرور واپس جانا چاہیے. کورا, we have got to, ہمیں واپس جانا چاہیے. Summer burned the canals dry, موسم گرما کی تپش نے نہروں کو خشک کر دیا ہے. Summer moved like flame upon the meadows, موسم گرما چراگاہوں پر آگ کی طرح گزرا ہے. In the empty earth settlement, خالی زمینی رہائش گاہوں میں. سیٹلمنٹ رہائش گاہ کو کہا جاتا ہے یا آبادی کو کہا جاتا ہے.
خالی زمینی آبادی یا رہائش گاہوں میں دا پینٹڈ ہاؤسز رنگ کیے ہوئے گھر فلیکڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے اینڈ پیلڈ اور ان کی تہیں اکھڑ گئیں. ربر ٹائرز ربر کے ٹائر اپون وچ چلڈرن ہیڈ سوئنگ وہ ربر کے ٹائر جن پر بچے جھولے لیا کرتے تھے. ان بیک یارڈ پچھلے صحن میں ہنگ سسپینڈڈ معلق لٹکے ہوئے ہیں لائک اسٹاپڈ کلاک پینڈولم رکے ہوئی گھڑی کے پینڈولم کی طرح ان دا بلیزنگ ایئر اس گرم ہوا میں. یعنی گرم ہوا میں وہ ربر کے ٹائر جن پر بچے جو ہیں وہ پچھلے صحن میں جھولے لیا کرتے تھے وہ معلق رکی ہوئی گھڑی کے پینڈولم کی طرح رکے ہوئے ہیں ویسے ہی جو ہے وہ کھڑے ہیں. ایٹ دا میٹل شاپ دھات کی دکان پر دا راکٹ فریم بگین ٹو رسٹ راکٹ کے فریم کو زنگ لگنا شروع ہو گیا ہے. ان دا کوائٹ آٹم خاموش خزاں میں مسٹر بٹرنگ اسٹوڈ مسٹر بٹرنگ کھڑے ویری ڈارک ناؤ جو کہ اب بہت زیادہ کالے ہو چکے ہیں ویری گولڈن آئیڈ ان کی آنکھیں بہت زرد ہو چکی ہیں. اپون دا سلوپ ابو ہز ولا گھر کو کہا جاتا ہے اپنے گھر کے اوپر ڈھلوان پر لوکنگ دیکھ رہے تھے ایٹ دا ویلی وادی کی طرف. بیٹا یہاں تک آپ نے اس کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہے. نیکسٹ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. اللہ حافظ.